وہاں قرآن نے کہا لعلی آتیکم، بیوی ایک ہے جس سے حضرت موسیٰ کلام کر رہے ہیں، جمع مذکر کی ضمیر کیوں بولی؟ لعلی آتیکم منہا بقبسن، یہ لعلی آتیکم کیوں آیا؟ کیونکہ پیچھے اہل کا لفظ آیا، اذ قال لأہلہ، پیچھے اہل کا لفظ آیا ہے تو آگے پھر کم کا لفظ آیا۔ اسی طرح حضرت سارہ کے پاس جب فرشتے آئے ہیں، حضرت ابراہیم کو خوشخبری دی ہے بڑھاپے میں بیٹے کی، تو بیوی سارہ نے کہا کہ بڑھاپے میں میرے گھر بیٹا ہوگا، تو قرآن کہتا ہے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، علیکم اہل البیت، وہاں بھی ایک بیوی کو خطاب ہے اور کم جمع کی ضمیر کیسے آ گئی؟ کیونکہ اہل کا لفظ آیا ہے۔ تو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے، عرب میں ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے مخزومی، اس کا دیوان اٹھا کے دیکھیں، دیوان مخزومی، اس میں وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، شعر کا دوسرا مصرع آپ کو سنا رہا ہوں، ان شئت ترکت سواکم، اگر میری بیوی تو کہے نا تو میں تیرے سوا، ترکت النساء سواکم، میں تیرے سوا ساری عورتوں کو چھوڑ دوں گا۔ تو سواکم کیوں کہا ہے؟ وہ اپنی ایک بیوی سے خطاب کر رہا تھا، تو کم کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اس نے پہلے مصرے میں اپنی بیوی کا لے کے اہل کا لفظ بھیجا ہے، تو جہاں اہل کا لفظ آئے گا وہاں کم آ جائے تو یہ عربی قاعدے کے بالکل مطابق ہے، قرآن کے بالکل مطابق ہے۔ میں نے مشکل بات کی ہے لیکن اب آسان سی بات کر رہا ہوں۔ آپ میں سے کوئی ہے جو گھر جا کے بیوی سے کہ تو میری گھر والی نہیں؟ بیوی گھر والی ہے یا نہیں؟ کہہ سکتے ہیں تو میری گھر والی نہیں؟ اگر کہیں تو پھر علامہ انیس صاحب سے آ کے مسئلہ بھی پوچھ لیں کہ میں کہہ چکا ہوں تو میری گھر والی نہیں۔ جب ایسے گھر میں پہلے اولاد آتی ہے یا پہلے بیوی آتی ہے؟ پہلے گھر میں کون آتی ہے؟ پہلے گھر والی کون بنتی ہے؟ اولاد گھر والی بن جاتی ہے یا بیوی پہلے گھر والی بنتی ہے؟ پہلے بیوی گھر والی بنتی ہے پھر اولاد گھر والی۔ تو اہل سنت و جماعت ہی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ کوئی ایسا ہے جو ازواج کا نام لے کے اولاد کا بے ادب ہے، کوئی اولاد کا نام لے کے ازواج کی گستاخی کر رہا ہے، کوئی اصحاب کا نام لے کے اہل بیت کی بے ادبی کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کا نام لے کے اصحاب کی گستاخی کر رہا ہے۔ اگر حضور کی ساری نسبتوں کا احترام کرتے ہیں تو صرف اہل سنت و جماعت ہی ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی من قرابتی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ حضور کے گھر والے پیارے، اپنی جان سے زیادہ حضور پیارے ہوں، اپنے گھر والوں سے زیادہ حضور کے گھر والے پیارے ہوں، پھر ایمان کامل ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا امام حسن کو اٹھا کے صدیق اکبر لوری دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، حسن آپ تو رسول اللہ کے ہم شکل ہیں، آپ اپنے والد مولا علی کے ہم شکل نہیں، آپ تو رسول اللہ کے ہم شکل ہیں، آپ کو دیکھ کے تو دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے۔ میں اور آپ رسول اللہ کی سنتیں پوری کر سکتے ہیں، داڑھی شریف رکھ سکتے ہیں، عمامہ شریف پہن سکتے ہیں، سنت کے مطابق ناخن کاٹ سکتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے ہاتھ کی انگلیوں کی شکل رسول اللہ کے ہاتھ مبارک جیسی بنا سکتے ہیں؟ اپنے بدن کی بناوٹ ہم شکل پیغمبر بنا سکتے ہیں؟ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے ظاہری وجود بھی اللہ نے حضور کے ہم شکل بنائے۔ یا اللہ جنہوں نے اس پہ سبحان اللہ کا انہیں حسنین کا دیدار عطا۔ میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین صدری الراس
والحسین فیما اسفل ذالک، سر سے لے کے سینے تک امام حسن حضور کے مشابہ ہیں، اور سینے سے لے کے قدمین تک امام حسین حضور کے مشابہ۔